بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی سے گزر رہے تھے۔ ابو جہل بھی سامنے آ گیا اور آتے ہی کہنے لگا، دین کی تبلیغ چھوڑنی ہے کہ نہیں؟ باز آ جا، باز آنا ہے کہ نہیں؟ حضور خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا، آپ بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضور خاموش رہے۔ 4 بار کہا، پھر 6 بار کہا، مگر حضور خاموش رہے۔ پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ یہ جو کوئی بندہ جواب نہیں دیتا، خاموش رہتا ہے، یہ بھی دوسرے کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ اسے سمجھ نہ آئی، جب حضور کچھ نہ بولے تو غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ کہنے لگا، بولتے کیوں نہیں؟ اتنا غصہ کیا کہ اس نے ہاتھ میں جو ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اس نے وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر وہ ڈنڈا دے مارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی نہ کچھ بولے اور سر پہ ہاتھ رکھا اور گھر کی طرف چلے گئے، مگر بولے نہیں۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی پہاڑ پر کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ نیچے اتری اور حضرت امیر حمزہ کے پاس چلے گئی۔ یہ بھی حضور کے چچا تھے جو شکار کھیل رہے تھے۔ خاتون سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، امیر حمزہ، محمد ابن عبداللہ کو ابو جہل اس لیے مارتا ہے کہ اس کا والد نہیں ہے، تو اس سے کوئی پوچھے گا نہیں جو اس کو مارے گا؟ تو بڑا دلیر ہے، شکار کھیلتا ہے، بھتیجے کا تجھے پتا نہیں؟ کیونکہ جو بھائی کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی پیارے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کریم نے ایسے رشتے بنائے ہیں۔ جب حضرت امیر حمزہ نے بات سنی تو اپنا شکار پھینکا اور ڈنڈا اٹھایا، اس جذبے سے اٹھایا کہ درخت پر ہاتھ رکھا اور زور سے کھینچا، ڈنڈا توڑا اور حرم کعبہ کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کے پوچھنے لگے، کدھر ہے ابو جہل؟ وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ جا کے اسے برا بھلا کہنا شروع کیا اور زور سے ڈنڈا اسے دے مارا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم نے میرے بھتیجے کو ہاتھ کیسے لگایا؟ تمہیں طاقت کیسے ہوئی؟ اب تو جرت کر، میں دیکھتا ہوں۔ اسے پتا تھا کہ امیر حمزہ ابھی پورے جلال میں ہے، وہ ڈر کے مارے کچھ نہ بولا، اس نے جرت بھی نہ کی ہلنے کی۔ پھر حضرت امیر حمزہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں اماں جی حضور کو پٹی کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کو آتے دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ حضور نے ان کے کندھے پر اپنا سر اقدس رکھا اور رونے لگے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا سر اقدس اپنے چچا امیر حمزہ کے کندھوں پر رکھا اور رونے لگے تو حضرت امیر حمزہ بھی رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے پھر حضرت امیر حمزہ نے کہا، بھتیجے اب تو رو نہیں، تو خوش ہو جا، میں تیرا بڑا سخت بدلہ لے کر آیا ہوں۔ حضور نے اپنا سر اقدس اٹھایا، آنسو پونچھ کر فرمایا کہ چچا میں اس پر راضی نہیں ہوتا۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا، تو پھر آپ کیسے خوش ہوں گے؟ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ میرے دین کا کلمہ پڑھ جائیں، میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو حضرت امیر حمزہ کلمہ پڑھنے پر راضی ہو گئے اور بولے، پڑھاؤ کلمہ، میں پڑھنے کو تیار ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا امیر حمزہ کو کلمہ پڑھایا۔ حضور کو بہت شوق تھا کہ سارے میرے اپنے میرے بیگانے سب جنت میں جائیں۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی اس کلمے کا تقدس برقرار رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے لیے سختیاں برداشت کی، اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھ کے اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔